تشریف فرما باوقار معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بڑی تیزی سے ترقیوں کی راہ پر گامزن ہونے والی وہ تحریک جو لوگوں میں سنی تبلیغی مشن کے نام سے متعارف ہے، بڑی تیزی سے لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی اور اسلام اور سنیت کے کام دور دراز علاقوں میں اس کے زیر اہتمام ہونے لگے، اور علماء کرام خصوصاً حضور محمود العلماء نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی حاصل رہی، اور ان کی سرپرستی میں یہ تنظیم بہت تیزی سے دین و سنیت کا کام کرتے ہوئے آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اسی کے زیر اہتمام یہ محفل بھی، اور آپ لوگ الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ علاقوں میں اس کے کام دیکھتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس تنظیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوب دین و سنیت کی خدمات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان بچے اس تحریک کے زیر اہتمام دین و سنیت کی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، اللہ ان کے بازوؤں میں قوت حیدری کی جھلک عطا فرمائے۔ حسب عادت سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرما لیں۔ الجمع الجوامع کی یہ روایت ہے، ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے، ابھی آپ لوگوں نے ہم سب نے درود پڑھا تو وہ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ وہ درود جاتا کہاں ہے اور کس کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز کہیں بھیجی جائے تو کس کے پاس جا رہی ہے اور کس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے ہمارا درود اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی توجہ کی نہیں کی؟ توجہ کیا کریں اس طرف تو درود پڑھنے میں اور زیادہ شوق اور رغبت پیدا ہو۔
یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم نے جو درود پڑھا اب فرشتہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا درود چاہا. تو درود بھی ایسا ہو توجہ کے ساتھ ہو, ایسا نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ, ہے نا. تو اگر یہ ذہن بنے گا تو اور زیادہ رغبت ہوگی. حضور فرماتے ہیں بندہ مومن جب درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ پاک اس فرشتے کو حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اس فرشتے کو, اے فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کی قبر میں رکھ دے, پڑھنے والے کی قبر میں. سبحان اللہ. سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو پڑھنے والا زندہ ہے, ہم نے ابھی درود پڑھا, ہم تو زندہ ہیں, لیکن سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنے وقت پر انتقال کرتا ہے. ایک وقت متعین ہے دنیا سے جانے کا, اس کا تو اپنے وقت پر انتقال ہوگا اور پتہ نہیں کون کہاں دفن ہوگا, لیکن وہ جہاں بھی دفن ہوگا اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا کر اس کی قبر میں بھیج دے گا. بندہ بعد میں پہنچے گا, درود پہلے پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا کتنا اسپیشل کرم ہے کہ اللہ نے درود و سلام والی جماعت میں ہم سب کو رکھا ہے, اہل سنت والجماعت. اور اسی کو پہچان کے لیے آج کہا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت. الحمدللہ. اللہ پاک فرمائے گا فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کی قبر میں بولو بولو رکھ دے. کیوں؟ تاکہ اس درود کو دیکھ کر میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. اور اس درود کا کام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا, حدیث پاک کا حضور فرماتے ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے اس کو رکھ دے قبر میں تاکہ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہے. سبحان اللہ. اور نہ جانے کتنے درود ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو امام اہل سنت کا شعر یاد آیا, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. یہ درود بھی عشق رخ شاہ کا ایک داغ ہے, درود پاک. ہاں, جس کے سینے میں محبت نہیں وہ درود نہیں پڑھتے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, سلام کیوں پڑھتے ہو, درود کیوں پڑھتے ہو. اب پہلے تو صلاۃ و سلام جمعہ ہوتا تھا, لیکن جب پیٹ میں درد ہوا, جتنا درد ہوا عاشقوں نے اس درد کا اتنا ہی انتظام شروع کیا. اب جمعہ نہیں ہوتا, آپ دیکھتے ہو اب ہر نماز فجر کے بعد ہوتا ہے مسجدوں میں الگ الگ. کبھی ظہر کے بعد, دکان کا افتتاح ہوا تو صلاۃ و سلام, بچے کی ولادت ہوئی تو صلاۃ و سلام, میلاد ہوا تو جتنا روکو گے مصطفیٰ کا ذکر, مصطفیٰ کے غلام اتنا بڑھاتے جائیں گے. اس لیے امام نے فرما دیا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, اور ورفانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. جو جتنا گھٹائے گا مصطفیٰ کا ذکر اتنا بڑھتا جائے گا. یہ صلاۃ و سلام بھی حضور ہی کا ذکر ہے. تو میں نے شعر پڑھا, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور چراغ لے کے کیا چلے, چراغ تو پہلے ہی پہنچ رہا ہے ہمارا. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے. اور اسی سراغ کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کون سا سراغ ہے جس میں ہماری نجات پوشیدہ ہے؟ کون سا وہ چراغ ہے کہ جو لحد میں بھی کام آئے گا؟ اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو. اور مجھے جو عنوان دیا گیا وہ عنوان یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت ہی بزرگوں کا مسلک ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عمل ہو, صلاۃ و سلام ہو, فاتحہ ہو, قیام ہو, میلاد ہو, عرس ہو, بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری ہو, جو بھی ہو, بغیر قرآن و حدیث کے الحمدللہ ہم کرتے ہی نہیں. ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ مسلک اعلی حضرت, ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ نعرہ لگاتے ہیں. لگاتے ہیں کہ نہیں؟ بولو لگاتے ہیں. الحمدللہ لگاتے ہیں. تو اس کے پیچھے دلیلیں, ثبوت الحمدللہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی میں پیش کرنے کی کوشش کروں. اور یہ گفتگو اس نظریے سے بھی توجہ کے لائق ہے کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا. مسلک تو چار ہیں, ہے نا.
امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمۃ والرضوان، یہ پانچواں مسلک ہے اعلیٰ حضرت کہاں سے؟ نیا مسلک ہے یہ اعتراض۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات گزری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے مسلک کو منسوب نہیں کیا، مسلک غوث اعظم کہنا چاہیے نہیں، مسلک غریب نواز، جبکہ یہ سب اعلیٰ حضرت کے آقا ہیں، آقا ہیں، بے شک آقا ہیں، تو ان کے نام سے مسلک کو منسوب نہیں کیا۔ اور 1400 سال کے بعد ایک شخص ہے بریلی شریف، احمد رضا نام، ان کے نام سے منسوب کر دیا مسلک کو کہ جو انہیں مانے وہ سنی، جو نہ مانے وہ سنی نہیں، گمراہ۔ یہ بات سمجھ، یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ گفتگو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کل کو کوئی ہمارے سامنے اعتراض کرے تو ہم اس کے سامنے بات کر سکیں اور اپنے اس نعرے کا جواب بزرگان دین کی گفتگو اور تحریروں کی روشنی میں ہم دے سکیں۔ توجہ سے سنیں انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت پاک پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ یہ ہوا مفہوم آیت، اے ایمان والو، اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو تم حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو حکومت والوں کی۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں۔ نام کسی بھی چیز کا رکھا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے۔ یہ دو تین باتیں یاد رکھیں، کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ اور شروع دور سے ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک دین حق وہی ہے، دین حق نہیں بدلا، دین وہی ہے، لیکن ہر دور میں جیسے جیسے ضرورتیں آتی گئیں نام بدلتا گیا، نام بدلتا گیا، نام بدلتا، لیکن نام بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ دو تین باتیں توجہ میں رکھیں۔ کسی بھی چیز کا نام پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ہر دور میں جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے نام بدلتا ہے، اور نام بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی، شے وہی رہتی ہے، نام بدل دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ پڑھ لیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، یہ ضابطہ حضور کے حیات طیبہ، حضور کے دور مبارک میں تھا، جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان۔ ہمارا سب سے پہلا نام بولو مسلمان۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ پاک نے اسلام والوں کا، ایمان والوں کا کیا نام رکھا؟ مسلمان۔ اللہ پاک نے نام رکھا، توجہ، اللہ پاک نے نام رکھا مسلمان۔ اب اللہ رب العزت نام رکھ دے، اس کے بعد تو بدلنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ بندوں کی بھلا مجال، اللہ نام رکھ دے اور بندے بدلے، نہیں نا، نہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، حدیث پاک تفترق امتی علی 73 ملہ۔ دیکھو اللہ نے کیا نام رکھا؟ مسلمان۔ حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، تمام فرقے دوزخی جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ وہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا من ہوا یا رسول اللہ، من ہیا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہوگا جنتی، وہ فرقہ ہوگا نجات پانے والا جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اللہ پاک نے کیا نام رکھا تھا ہمارا؟ مسلمان۔ اور ایک حدیث پاک صحابہ نے عرض کیا، پوچھا گیا من الناجیہ یا رسول اللہ علیہ السلام، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا اہل السنت والجماعہ۔ حدیث پاک، نجات پانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے۔ اللہ پاک نے نام رکھ دیا تھا نا مسلمان، لیکن اب تو پھر بدلنا نہیں چاہیے تھا، اللہ سے بہتر کون؟ لیکن نہیں، حضور نے فرمایا، اور حضور نے یہ حدیث پاک ارشاد فرما کر گویا ذہن دیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا،
جو بھی کلمہ پڑھے وہ اسلام میں نہیں مانا جائے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا وہ میرے طریقے پر ہے یا نہیں ہے, اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہے یا نہیں ہے. جس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہو اور وہ میرے طریقے پر ہو, وہی اوریجنل مسلمان ہے, وہی سچا مسلمان ہے, وہی نجات پانے والا مسلمان ہے. توجہ, اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا, حضور نے اہل سنت والجماعت. حضور کے دور مبارک کے بعد اور دور آگے بڑھا, دور آگے بڑھا. کس کا دور آیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. شروع کے جملے ذہن میں ہیں کہ نہیں آپ کے؟ نام پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے نا, شے کی حقیقت نام بدلنے سے نہیں بدلتی. اور ہر دور میں نام, ہم دیکھو کتنی چینجنگ ہوئی. ہسٹری رکھ رہا ہوں, ہسٹری ذہن میں رکھو. چینجنگ کتنے یار, مسلک اعلی حضرت کیوں لگاتے ہو؟ ارے ہسٹری اٹھاؤ پوری اسلام کی. ہر دور میں اہل حق کی ایک الگ الگ پہچان رہی, دین حق کو الگ الگ ناموں سے پہچانا گیا ہر دور میں. دیکھو صدیق اکبر کا دور آیا, سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا. نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں, کہ اکبر رضی اللہ فوراً دیکھو ہمارے اعلیٰ حضرت کا تعصب, بلکہ تعصب, کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے تسلب کو تعصب کہتے ہیں. تسلب کہتے ہیں پختگی کو, اور تعصب کہتے ہیں جلن کو. اعلیٰ حضرت کا وہ تعصب نہیں, وہ تسلب ہے, اور یہ تسلب صدیق اکبر کا صدقہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اعلان جہاد فرمایا. جو زکوٰۃ نہیں دے گا, جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا, میں اس سے جہاد کروں گا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث یاد دلائی, اے ابو بکر صدیق, حضور نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے, کلمہ پڑھ لے, وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ کلمہ پڑھنے والوں سے جہاد کریں گے, جنتی لوگوں سے جہاد کریں گے آپ, ایسا کیسے؟ صدیق اکبر نے گویا اپنی زبان میں فرمایا, عمر دور جاہلیت میں تو بڑے ٹناٹن تھے, اسلام لا کر کیوں پلپلاپن ہو رہا ہے؟ اپنی زبان میں فرمایا اسلام لا کر بھی ویسے ٹناٹن رہو. عمر تمہیں حدیث نہیں پتا, حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کہہ دے, کلمہ پڑھ لے, وہ جنت میں داخل ہوگا, اور اس کے بعد اس کا مال بھی محفوظ, اس کی جان بھی محفوظ. بے شک صحیح ہے, لیکن حضور نے اس کے آگے یہ بھی فرمایا الا بحق الاسلام, مگر حق اسلام کے لیے. اس کا مطلب جو کلمہ بھی پڑھے اس کا مال محفوظ, جان محفوظ, لیکن جو اسلام کی ضروریات سے اور دین کی ضروریات سے ٹکرائے گا, اس کا مال بھی لیا جائے گا, اس کی جان بھی دی جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا, اور صرف سیدنا فاروق اعظم نے نہیں بلکہ سارے صحابہ نے آپ کی تائید فرمائی کہ بے شک آپ نے سچ کہا, ان سے جہاد ہونا چاہیے. اور پھر جہاد ہوا. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, کلمہ پڑھتے تھے, داڑیاں تھی, نمازی تھے, لیکن ضروریات دین میں سے صرف ایک چیز کا انکار کیا تھا. صدیق اکبر نے اعلان جہاد فرمایا, اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو ذہن دیا کہ صرف کسی بھی ایک ضروریات دین کا انکار کرنے والا ایسا ہے اسلام سے باہر ہے, کافر ہے, مرتد ہے, اب وہ مسلمان نہیں رہا. اب بتاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اوریجنل کھرے مسلمان اور جھوٹے مسلمان کی پہچان کیا بنی؟ مسلک صدیق اکبر. بولو بولو بولو, لوگوں کا ذہن کس نے گھمایا؟ لوگوں کا ذہن کس نے قرآن و حدیث پر جمع کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کے نظریات کو, آپ کے فکر کو لوگوں نے سمجھا, صحابہ نے سمجھا, جہاد کیا, بہت سارے لوگ مارے گئے, اور جو بچے وہ تائب ہو کر پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے. قیامت تک کے ذہن دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صرف کلمہ پڑھ کر کام نہیں چلے گا, بلکہ تمام ضروریات دین کو ماننا ہوگا. پہلا ہمارا نام مسلک صدیق اکبر, یہیں سے سمجھ میں آیا, یہیں سے کہ جو اوریجنل مسلمان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے مسلک پر ہے, اور جو جھوٹا مسلمان ہے نام نہاد مومن ہے, اور وہ مانعین زکوٰۃ کے خیمے میں ہے. دور اور آگے بڑھا. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا.
دو گروہ فتنے کے پیدا ہوئے، ایک کو خارجی کہا گیا، ایک کو رافضی کہا گیا۔ رافضیوں کا فتنہ یہ تھا، ان کی شرارت یہ تھی، رافضی کیا کرتے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، اور خارجی معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے تھے۔ اب یہ دونوں گروہ پیدا ہوئے، صحابہ کرام نے ان کا بھی رد فرمایا، اور اس دور میں اہل سنت والجماعت کا نشان، نیا ٹریڈ مارک تھا، جو صدیق اکبر سے محبت کرتا تھا، فاروق اعظم سے عقیدت رکھتا تھا، اور حضور کے دونوں دامادوں کی عقیدت اس کے دل میں تھی، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا یا کسی ایک سے بھی دشمنی رکھتا، سمجھ جایا کرتے تھے لوگ کہ یہ نام نہاد مسلمان ہے، جھوٹا مسلمان ہے۔ یہیں سے ایک علامتی نشان کون سا ظاہر ہوا؟ تفضیل الشیخین، حب الختنین، یہ ٹریڈ مارک دور اور آگے بڑھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، معتزلہ فرقہ پیدا ہوا۔ بہت شارٹ میں چل رہا ہوں، بہت مختصر میں، اور آگے پہنچنا ہے۔ معتزلہ فرقہ، اس کا عقیدہ یہ تھا، گمراہ فرقہ، بہت سارے باطل نظریات تھے، نظائر اور عقائد کی تردید اور دھجیاں اڑانے کے لیے اس دور میں امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ دربار شاہی لگا تھا، مجمع عام میں امام احمد ابن حنبل نے معتزلہ کو کافر کہا کہ تم کافر ہو، اور سنو القرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور جو قرآن کو مخلوق کہے ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اس دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان مسلک امام احمد ابن حنبل سے ہوئی۔ اس دور میں پہچانا گیا کہ وہی سچا اور اوریجنل مسلمان ہے جو امام احمد ابن حنبل کے طریقے پر چلے، ان کی اتباع کرے، اور جو معتزلہ کے ساتھ ہے سمجھ جاتے کہ یہ گمراہ ہے، یہ بددین ہے، یہ بد مذہب ہے۔ دور اور آگے بڑھا۔ اب آیا دور اکبر کا، سنا ہوگا نام، بڑا مشہور ہے اکبر۔ کسی نے اکبر کی جاہل کھوپڑی میں یہ بات ڈال دی کہ ہر 100 سال کے بعد ایک نئے مذہب کی تدوین ہونی چاہیے، ہر 100 سال کے بعد ایک نیا دین تیار ہونا چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی خبیث کے، اس نے فوراً معجون مرکب کیا، کچھ یہاں کی باتوں کو لیا، کچھ وہاں کی باتوں کو لیا، جمع کیا، اور ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی معاذ اللہ، اور نام دیا دین الہی۔ سنا ہے نا، دین الہی۔ اور جب اکبر کے غلط افکار و خیالات اور باطل نظریے کی دھجیاں اڑانے کے لیے اس دور میں اللہ نے حضرت سیدنا سرکار مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان نے اکبر کے جتنے باطل نظریے تھے، جتنی باطل خیالات تھے، اس دین کی تردید کی، اور اس دور میں پھر اہل سنت والجماعت پہچانے گئے مسلک مجدد الفسانی سے۔ وہیں سے امتیاز ہو جاتا تھا کہ جو سیدنا سرکار مجدد الفسانی کے مذہب پر ہے، ان کے مسلک پر ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، وہی حقیقت میں سچا مسلمان ہے، وہی حقیقت میں ستھرا مسلمان ہے۔ اور جو اکبر کے خیمے میں نظر آتا ہے لوگ سمجھ جاتے یہ جھوٹا ہے، یہ نام نہاد ہے۔ دور اور آگے بڑھا، پھر 14ویں صدی کا دور آیا۔ اب تک آپ نے سنا، یہ تو مختصر تاریخ ہے، بہت سارے فتنے ہر دور میں پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے علماء کرام نے، ہمارے مشائخ نے فتنوں کا رد کیا۔ لیکن پھر جب یہ دور آیا نا امام احمد رضا کا، ہم ایک جملہ کہیں گے، اور جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں وہ تو قبول کریں گے ہی، اور جنہیں قبول نہ ہو وہ واپس کر دے میرا جملہ۔ میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، ہم ان سے کہیں گے کیا پھر تمہارے باپ کا نعرہ لگنا چاہیے؟ ارے وہ دور بھول گئے، چاروں طرف سے فتنوں کی یلغار ہو رہی تھی، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، چکرالگیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، چاروں طرف سے فتنوں کی یلغار تھی۔ اور یہ بد مذہب، بد عقیدے، وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، قادیانی اہل سنت والجماعت کے بھولے بھالے مسلمانوں کے دین و ایمان کو نگلنے کی ناپاک کوششیں کر رہے تھے، بس کسی طرح مسلمانوں کا وجود ہاتھ میں آ جائے۔ ایسے بھیانک دور میں علماء نہیں تھے، علماء
تھے، خانقاہیں نہیں تھی، خانقاہیں تھی، شیخ نہیں تھے، شیخ بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، خانقاہیں تھی، مشائخ تھے، لیکن سب کے سب گوشے تنہائی میں تھے، کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا، اٹھا کر کے پڑھو تاریخ، چاروں طرف سے فتنوں کی یلغار تھی، ایک اکیلا مرد مجاہد بریلی کا پٹھان امام احمد رضا میدان میں آیا تھا اور سارے فتنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر اس کے تجدیدی کارناموں کو دیکھ کر سارے علماء نے کہا تھا وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ہر دور میں اہل سنت والجماعت کا کی ایک پہچان رہی، ایک علامتی نشان رہا۔ تو پھر جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے اعتراض نہیں بنایا مسلک، تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کہاں تھے یہ اعتراض کرنے والے؟ جس وقت معاذ اللہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو یہ بیل بھینس گدھے اور چوپائے کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس وقت کہاں تھے سب یہ اعتراض کرنے والے؟ تو کہنا پڑے گا اس وقت اسی مرد قلندر نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی تھی، جس کی طرف آج اس مسلک کو منسوب کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک، سنو یہ تو تمہیدی گفتگو تھی، مختصر میں نے رکھا اللہ پاک نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ حضور نے کیا رکھا؟ اہل سنت والجماعت۔ اور پھر اس طرف سے چلوں اگر تو پھر جب گمراہ فرقے بنے تھے نا تو اس دور میں حضرت ابو الحسن اشعری، حضرت ابو منصور ماتوریدی، یہ دونوں بزرگ شخصیات، یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے ایمان و عقیدے کی انہوں نے حفاظت کی تھی۔ تو پھر کہا گیا اس دور میں کچھ لوگوں کو اب اشعری کہا گیا اور کچھ لوگوں کو ماتوریدی کہا گیا۔ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا ہے نا؟ پھر اس کے بعد جنہوں نے امام اعظم کی تقلید کی حنفی کہا، جنہوں نے امام مالک کو مانا مالکی کہا گیا، حنبلی۔ پھر مشرب کے اعتبار سے کوئی قادری ہوا، کوئی سہروردی ہوا، کوئی نقشبندی ہوا، ہے نا؟ اس طرح الگ الگ نام ہر دور میں آتے رہے، ہر دور میں۔ لیکن یہ دور اتنے فتنوں کا دور ہے، آپ وہابیوں سے پوچھو کیا ہو، کہے گا سنی۔ آپ دیوبندی سے پوچھو کہا ہو، کیا ہو، کہے گا سنی۔ آپ قادیانی سے پوچھو کیا ہو، کہے گا سنی۔ آپ چکڑالوی سے پوچھو کیا ہو، کہے گا سنی۔ اور پھر بعض تو اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں گے، ان میں سے بعض اپنے آپ کو حنفی سنی کہیں گے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیا ہو؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہٹا کر کے بات کر رہا ہوں ابھی میں، تاکہ سمجھو اس کی اہمیت اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں بٹھا کے جاؤ کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو ہماری حفاظت ہو رہی ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اور جس دن اس نعرے کو قوم سے نکال دیا گیا، لوگوں کے ایمان و عقیدے مشکل میں پڑ جائیں گے جس دن اس نعرے کو نکال دیا گیا۔ اس لیے اپنی نسلوں کے ذہن میں بٹھاؤ کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہر حال میں ضروری ہے۔ پھر بات وہیں آئی، میں آپ سے پوچھوں آپ کیا ہو، کیا کہو گے؟ سنی حنفی، ہے نا؟ سنی حنفی۔ اگر دوسرے جو اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو لے کر ہم کہیں سنی حنفی، ہاں سنی حنفی، وہابی بھی کہے سنی حنفی، چکڑالوی بھی، تمام فرقہائے باطلہ اپنے آپ کو سنی بتا رہے ہیں، ہم بھی سنی بتائیں۔ امتیاز کیسے ہو، امتیاز کیسے ہو، فرق کیسے کیا جائے، وہ میں ابھی اپنے اکابرین کی تحریرات من و ان پڑھ کر سناؤں گا ابھی آپ کو انشاءاللہ، کہ مسلک اعلیٰ حضرت 5 6 10 20 سال سے نہیں بلکہ 100 سال سے لگایا جا رہا ہے مسلک اعلیٰ۔ اور یہ نعرہ لگانے والے یہ ایرو غیرو نتھو خیرو نہیں تھے، اپنے وقت کے اولیاء نے یہ نعرہ لگایا ہے۔
اقطاب نے یہ نعرہ لگایا ہے، اور یہ سب خود اپنے اپنے وقت کے بادشاہ تھے جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا ہے۔ اور آج کل 2 کتابیں پڑھ کر اعتراض، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں؟ عقل پہ پائے، سنو ٹھنڈے دل سے میری گفتگو سنو اور حق قبول کرنے کی نیت سے سنو۔ اگر ہم میں سے کسی کا ذہن یہ سوالات ہوں تو بعد میں بھی کر سکتا ہے مجھ سے اس حوالے سے، اور سنیں انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر ہم سختی سے قائم رہیں، مضبوطی سے استقامت عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات یہیں روکو، فرق کیسے ہو، ہے نا؟ قرآن پاک کی ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ آگے ہی فرمایا گیا انعمت علیہم، جن پر تو نے، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے بولو انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ وہ بھی قرآن میں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کن پر انعام ہوا؟ نبیوں پر، شہداء پر، صالحین پر، صدیقین پر۔ انبیاء کا دروازہ تو بند ہو گیا، ہمارے حضور آخری نبی ہیں، ہاں معاذ اللہ یہ عقیدہ بھی گڑا گیا کہ اگر کوئی بفرض محال یہ مان لے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین یہ کہا گیا، پھر ہم اعلی حضرت کو کیسے بھول جائیں، کیسے نہ نعرہ لگائیں ہم؟ تو سیدھا راستہ چلا، اور ان کا جن پر انعام ہوا، اور انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پر، شہداء پر، صدیقین پر اور صالحین پر، نیک بندوں پر۔ ہم اس مسلک کو جس شخصیت کی جانب منسوب کرتے ہیں نا، اس کی نیکی کا عالم پتہ ہے آپ کو؟ وہ کتنا بڑا اپنے زمانے کا نیک ہے، اپنے زمانے کا کتنا بڑا متقی ہے۔ وہ شاہ محمد خان امام اہل سنت اعلی حضرت کے مکان پر جھاڑو لگاتے تھے، جھاڑو، پوری زندگی جھاڑو لگائی ہے۔ بڑھاپے میں کسی نے کہا اس عمر میں بابا جھاڑو لگاتے ہیں، مت لگائیے۔ انہوں نے کہا رہنے دیجئے، میں نے مولانا احمد رضا صاحب کا بچپن بھی دیکھا ہے، میں نے جوانی بھی دیکھی ہے، اور میں نے بڑھاپا بھی دیکھا ہے۔ میں نے ہر دور میں مولانا احمد رضا صاحب کو متقی پایا، پارسا پایا، پرہیزگار پایا، اور سب سے بڑا نیک پایا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، سیدھا راستہ چلا، ان کا جن پر انعام ہوا صالحین پر، اور ہم صالحین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے صالح نظر آتے ہیں۔ تو ہم مسلک اعلیٰ کا نعرہ لگاتے تو پھر یہ تو رب کے حکم پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر اور دیکھیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ پیر و مرشد سرکار علی رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ آج تک مجھے فکر تھی میدان محشر میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو کیا عرض کروں گا، لیکن جب اعلیٰ حضرت مرید ہوئے فرماتے ہیں میری وہ فکر دور ہو گئی، احمد رضا مجھے مل گئے، اب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا آل رسول کیا لائے ہو، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ آپ کبھی گہرائی میں گئے اس کو؟ سرکار علیہ رسول احمدی کے پاس کیا نمازوں کی کمی ہوگی، روزوں کی، تہجد کی کمی ہوگی؟ کتنے بڑے عابد شب زندہ دار ہوں گے وہ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنا سرمایہ کس کو بنایا؟ اعلیٰ حضرت کو بنایا۔ یعنی ساری نیکیاں سراخوں پر ان کی، لیکن سب سے بڑی نیکی وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں، ذہن رکھیں، اللہ پاک صالحین پر انعام فرمائے، صالحین کا راستہ چلا، اللہ خود ارشاد فرمائے بندوں سے مخاطب ہو کر۔ اب صالحین کی صف کے اعتبار سے دیکھیں اعلیٰ حضرت کتنے بڑے صالح نظر آتے ہیں، کتنے بڑے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اور وہی آیت دیکھ لیں جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے اللہ اے ایمان والو میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکومت والوں کی اطاعت کرو، امیروں کی۔ علماء فرماتے ہیں حکومت والوں سے مراد اس آیت میں جو اولی الامر فرمایا گیا، اولی الامر کا ایک معنی عالم ربانی بھی ہے۔ کیا ہے؟ عالم ربانی، سبحان اللہ۔ اسی آیت کو سامنے رکھو، اور تقریباً سن 1900 عیسوی پٹنہ کی سرزمین
پٹنہ کی سرزمین، علماء فرماتے ہیں اس وقت جتنے علماء مشائخ تھے، جتنے بڑے بڑے مرکز تھے اہل سنت کے، ہر مدرسے مسجد اور مرکز سے جتنے علماء مشائخ تھے سب کو جمع کیا گیا پٹنہ کی سرزمین پر، بھرا ہے منبر علماء سے، مشائخ سے، بڑے بڑے علم و فضل والے۔ آج کیا آپ علم و فضل دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جو یادگاریں ہیں حضور محمود العلماء محدث کبیر، یہ اپنے اسلاف کی یادگاریں ہیں۔ اور اس دور میں حجت الاسلام، مجاہد ملت، سرکار مفتی اعظم، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، تحسین ملت، برہان ملت، حافظ ملت، محدث اعظم ہند، محدث اعظم پاکستان، ایسے ایسے علماء اسٹیج پر ہندوستان کے سب علماء جمع ہیں۔ اور برجستہ اس وقت ولی کامل شیخ اکبر حضرت علامہ عبد المقتدر بدایونی علیہ الرحمہ نے بھرے مجمع میں علماء کے سامنے برجستہ یہ اعلان فرمایا تھا کہ آج ہم سب مل کر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اس صدی کا کوئی مجدد ہے تو امام احمد رضا ہے۔ سنا آپ نے؟ ارے کیوں تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے ہم سے؟ یہ تاریخ بیان کرو۔ بھرے مجمع میں فرمایا تھا۔ اور پھر آئیے مجدد الف ثانی سے پوچھتے ہیں مجدد کون ہوتا ہے؟ ارے اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، ان کا بھی اتفاق ہوگا اس پر۔ ان جاہلوں کا جو اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ کا نام مت لگاؤ، وہ بھی ان سے پوچھو آلات کو مجدد مانتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہاں مجدد ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے مجدد۔ اب مکتوبات صدی کے دفتر دوم میں مجدد الف ثانی فرماتے ہیں مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے علماء کا سردار ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ علماء کا سردار۔ اور آگے فرماتے ہیں علماء کا سردار ہوتا ہے، اور اس وقت ان لوگوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب مجدد کے وسیلے سے ملتا ہے، چاہے اقطاب ہوں، نجبا ہوں، نقبا ہوں، اولیاء ہوں، سب مجدد کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اور سارے علماء نے اس وقت بالاتفاق یہ تسلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد ہیں۔ اب جب یہ مان لیا مجدد ہیں، مجدد علماء کا سردار ہوتا ہے، تو پھر آیت ہم نے پڑھی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی یعنی عالم ربانی کی۔ اور اعلیٰ حضرت عالم ربانی نہیں بلکہ سینکڑوں علماء ربانیین کے سردار کا نام ہے۔ تو بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں علم والے ہیں ان کی، اور علم والوں کے سردار کا نام ہے امام احمد رضا۔ تو ان کی جانب اگر ہم نے مسلک کو منسوب کیا تو کس کی جانب منسوب؟ ارے اعلیٰ حضرت، تم نام مت دیکھو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کے نظریات کو دیکھو۔ خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کو اگر دیکھنا ہو کتابوں کو پڑھتے چلے جاؤ، آپ کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوگا کہ ہاں ہاں جو مسلک صدیق اکبر تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک فاروق اعظم تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک عثمان غنی تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک مولا علی تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک امام حسین تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک امام اعظم تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور جو مسلک غوث و خواجہ تھا اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن پڑھو تب، بے پڑھو اگر بولو گے اس کی اس کی سن کے تو تم کچھ بھی ہوائی فائرنگ۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو، تعلیمات کو دیکھو۔ خدا کی قسم 100 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا، ایک بدعقیدہ یا ایک مخالف بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب تو کتاب آپ کی ایک رائے اور ایک فیصلے کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب کیا پتہ نہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی تو لوگ تسلیم کر لیتے۔ علم والوں کی آج بھی کمی نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد بہت علم والے آئے، ایک سے ایک بڑے علم والے، لیکن آج تک جہاں جو لکھ دیا حرف آخر ثابت ہو گیا ہے نا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، احمد رضا کا تازہ
गुलिस्तान आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। अरसा हुआ वो मर्द मुजाहिद चला गया, सीनों में एक सोजिश बिनहा है आज भी, और फिर सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तासुब की ऐनक लगाकर चाहे जो बकते फिरो, लेकिन हकीकत तो यही है कि आला हजरत को अल्लाह ने बुलंद किया है, अल्लाह के रसूल ने बुलंद किया है। हाँ, अब मैंने एक जुमला कहा, अच्छा पहले कुरान और हदीस। हाँ, कुरान की 2 आयतें पढ़ी, अब हदीस सुन लो। हुजूर फरमाते हैं इत्तबिउल सवादल आज़मा फ़इन्नहु मन शद्दा शुद्दा फिन्नार। हुजूर फरमाते हैं बड़ी जमात की पैरवी करो। किसकी पैरवी करो? हुजूर ने फरमाया हदीस पाक, बड़ी जमात की पैरवी करो, इसलिए कि जो उससे अलग हुआ वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। आज आप इंसाफ की नजर से बताएं, हजारों मस्जिदें हैं जो आला हजरत के नाम पर हैं, हजारों मदरसे हैं जो इमाम अहमद रजा के नाम पर हैं, न जाने कितनी तहरीकों की बुनियाद रखी गई आला हजरत के नाम पर, न जाने कितनी तंजीमें चल रही हैं, न जाने कितने दारुल इफ्ता कायम हुए, और पूरी दुनिया में आला हजरत को अल्लाह ने ऐसी बुलंदी अता फरमा दी कि आज बड़ी जमात के तशख्खुस की हैसियत से अगर कोई जात पहचानी जाती है तो वो आला हजरत का नाम पहचाना जाता है। बड़ी जमात की पैरवी करो। और हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी अहादीस मुबारक इस ज़िम्न में मिलती हैं। और औलियाए किराम का मामला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उलमाए किराम के सरदार। अच्छा, मैं वो अर्ज़ करूं जो हमारा टॉपिक, उसी पे बात चल रही है कि मसलक आला हजरत ही बुजुर्गों का मसलक है। सुभान। एक तो ये मैंने बात की कि आला हज़रत की किताबों को पढ़ो, तालीमात को देखो, उनके नज़रिए को देखो। आला हज़रत ने वही कहा है जो उनसे पहले के बुजुर्गों ने कहा है, आला हज़रत ने वही बातें पहुँचाई। लेकिन अब मिसाल इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में ये वहाबी देवबंदी का फितना था ही नहीं, तो रद्द क्यों करते वो कि उनके नाम से मसलक का नाम जोड़ो, उनका नाम रख लो। अरे जिसके दौर में जिसने जैसी खिदमत अंजाम दी लोग उन्हीं के नाम से वैसे उस दौर में होता रहा, लेकिन अल्लाह ने आला हजरत को गैर मामूली मकबूलियत अता फरमाई। सबके ज़माने में 1 2 3 4 फितने थे। उलमा लिखते हैं आला हजरत के ज़माने में सैकड़ों फितने थे, और आपने ज़बान भी चलाई और कलम भी चलाया और तमाम फितनों का किला कमा किया, ये कहते हुए कि वो रज़ा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लोगों ने नहीं माना। हुजूर शारे बुखारी लिखते हैं हमने मसलक का जो नारा बुलंद किया ना, मसलक के आला ऐसे ही नहीं, फरमाते हैं बरसों गौर किया। क्या? बरसों गौर किया कि अहले सुन्नत का कोई अलामती निशान क्या बनाया जाए। अच्छा, हुजूर आलत के विसाल के बाद सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान, इनकी क़यादत में, आज इशारा नहीं होना चाहिए, इनकी क़यादत में उलमा की एक तहरीक कायम की गई। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कॉन्फ्रेंस तंजीम का नाम रखा गया। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कॉन्फ्रेंस तंजीम का नाम रखा गया इनकी क़यादत में। किनकी क़यादत में? हुजूर सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान। और उलमा लिखते हैं, मैंने पढ़ा 10 से 15 साल के अंदर ये तहरीक इतनी मकबूल हुई कि इस तंजीम में 22,000 उलमा जुड़े। 22,000 की तादाद है। कितने जुड़े? अवाम नहीं, आज तो अवाम नहीं हमारे साथ 22,000, अवाम नहीं, कितने? 22,000 उलमा मशाइख इस तंजीम से जुड़े। कैसी तंजीम होगी? जब उलमा की तादाद ये है तो फिर अवाम की तादाद लाखों के बराबर होगी। इतनी तेजी से फैलती रही। फिर बात आई दस्तूर तैयार करने की। इस तंजीम के दस्तूर, कुछ बुनियादी बातें लिखी जाएं कि वो अमल में आती रहें। अब सुनो, बड़े बड़े उलमा बैठे इस बात पर कि इस तंजीम की बुनियाद किन बातों पर रखी जाए, दस्तूर किन बातों को बनाया जाए, असासी चीजें क्या हो। पहली बात तो लिखी गई, जो मा अना अलैहि व अस्हाबी का मिस्दाक हो वो सुन्नी है। सुन्नी कौन है? सुन्नी की तारीफ क्या है? उसमें लिखा गया सदरुल अफाजिल के दौर में कौन सुन्नी है? जो मा अना अलैहि व अस्हाबी
حق کا مصداق ہو، عمل کرتا ہو، مانتا ہو. پہلی بات. اور دیکھیں آخری بات، کتنے علماء جڑے تھے اس تحریک سے؟ 22,000. اور سب کے متفقہ فیصلے سے یہ دستور تیار کیا گیا. ان منشورات میں سب سے آخر میں جو جملہ تھا وہ یہی جملہ تھا، سنی وہی ہے جو مولانا امام احمد رضا کے مسلک پر قائم رہے. سارے علماء نے بالاتفاق مانا، تسلیم کیا. یہ حقیقتیں کیوں چھپائی جا رہی؟ مسلک اعلیٰ کا نعرہ ہم نے لگایا، ہمارے فارس، ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء نے لگایا. یہ ورثے میں ملا ہے ہم کو. اور جو قوم اپنے اکابرین کو اور اپنے بزرگان دین کو یاد رکھتی ہے وہ سدا پھولتی ہے، اور جو قوم اپنے اسلاف سے رشتہ توڑتی ہے وہ تنہائیوں اور گمنامیوں کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے. ہم نے الحمدللہ اپنے اسلاف کو دیکھا. اور پھر ایک اعتراض، لوگ کہتے ہیں مسلک غوث اعظم کیوں نہیں کہتے ہو؟ غوث اعظم تو اعلیٰ حضرت کے بھی آقا ہیں. جب غوث اعظم کے نام سے نہیں جوڑا گیا تو اعلیٰ کے نام سے کیوں؟ کوئی کر سکتا ہے نا اعتراض، بات سمجھ میں آتی ہے. یہ اعتراض ایسا ہے کہ ذہن پہ لگتا ہے جا کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت ان کے نام سے مسلک منسوب نہیں ان سے. اب ہم کہیں گے ارے مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مسلک غوث اعظم ہی ہے. آپ کہیں گے دلیل، اتنا بڑا دعویٰ اعلیٰ کا مسلک غوث اعظم کا مسلک ہے دعویٰ. تو آئیے میں دلیل کے طور پر عرض کروں. پیر سید جماعت علی شاہ علیہ الرحمت والرضوان، اس وقت بہت بڑے بزرگ سادات ولی کامل، فرماتے ہیں، اور غوث اعظم کا جسے دیدار ہو سمجھو وہ ولی ہی ہے. ہر کسی کو دیدار بھی نہیں ہوتا. عمومی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ جس کو دیدار ہو جائے وہ ولی ہو جائے گا. کرم فرما دیں غوث اعظم، اللہ ہم سب کو دیدار عطا فرمائے. پیر سید جماعت علی شاہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار غوث اعظم کا دیدار ہوا. میں نے عرض کیا حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ غوث اعظم نے برجستہ فرمایا تھا بریلی کی سرزمین پر مولانا احمد رضا میرے نائب ہیں. ایک ہوتا تو مان لیتے. دوسری دلیل، پیر سید محمد میاں شرق پوری علیہ الرحمت والرضوان، بالکل بیائی نہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ برجستہ فرمایا بریلی میں احمد رضا میرے نائب ہیں. ایسا ہی نہیں لکھا تھا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. لکھنے کے لیے جگر چاہیے اور کچھ آنکھوں کے پردے اٹھے ہونا چاہیے. ہر کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرے گا. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. تو نائب ہیں، نائب ہر کوئی نہیں ہوتا. نائب سے شیخ کا پردہ بہت سارا اٹھا ہوتا ہے، جو عام آدمی نہیں دیکھتے وہ نائب خود فرماتے ہیں. الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب لکھی نا جب حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے، اور اعتراض علم غیب پر بات چلی تھی. علم غیب نہیں، علالت کے دور میں ہے نا. اور شریف مکہ نے وقت دیا تھا کہ کچھ دن ہیں آپ کے پاس، جو کچھ ہو سکے وہ تیار کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو 2 گھنٹہ تقریر فرمائی فصیح و بلیغ عربی میں. وہاں کے علماء تھے اہل سنت، خوش ہو گئے، حضرت یہی اتار دی جائے. حضرت کی تقریر کیا ہوتی ہوگی، یہی اتار دیا جائے مینوان. حضور بہت اچھا ہے. اعلیٰ فرماتے نہیں، یہ تو 2 گھنٹے کی بات ہے، اور شریف مکہ نے کئی دن وقت دیا ہے، لیکن انشاءاللہ احمد رضا 1 ہفتے سے پہلے ایسی نادر و نایاب کتاب لکھے گا کہ قیامت تک بدعقیدوں سے جواب نہیں بن پڑے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا تھا، لکھی اعلیٰ حضرت نے الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، ہے نا، بہت کم وقت میں، اور ضخیم کتاب لکھی. ہندوستان پہنچے، پوچھا علماء نے حضور علالت بظاہر کتابیں بھی ساتھ نہیں، آپ نے محض قوت حافظہ کی بنیاد پر اتنے کم وقت میں اتنی ضخیم کتاب لکھی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں لکھ تو احمد رضا رہا تھا لیکن سر پر ہاتھ غوث اعظم کا تھا. غوث اعظم لکھوا رہے تھے، مولائے کائنات بھی تھے، غوث اعظم کی عطائیں تھی. احمد رضا فلاں حدیث کو یہاں لکھو میں لکھ رہا تھا، احمد رضا فلاں آیت کو یہاں لکھو میں لکھ رہا تھا. لکھی تو میں نے ہے، لیکن فرماتے ہیں الدولت المکیہ حقیقت میں کرامت غوث اعظم کا نام ہے. تو پھر
نائب غوث آدم ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ تو پھر یہ اعتراض اعلیٰ حضرت غوث آدم کے نام سے کیوں نہیں منسوب کیا جاتا مسئلہ؟ آپ سمجھاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں انہی بزرگان دین کا حق ادا کیا ہے. اپنے سے ماقبل جتنے اکابر گزرے ہیں ہے نا، تو ان کا حق انہی کے فیض سے اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں ادا کیا ہے. پھر مسئلہ آخری بات، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی تو ابتدا ہے. کس کس کو نیند آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. اور کون کون سننا چاہتا ہے؟ اب سب سننا چاہتے ہیں. میرے پاس بھی تعداد زیادہ ہے اور ان کی ایک خالی ان کا اشارہ ہوا تو میں ان کی مانوں کہ سب کی مانوں؟ سب کی مانوں گا انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات، وقت نہیں لوں گا، اور بھی آپ لوگوں کو آنا ہے ایسے اجتماع میں انشاءاللہ. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اکیلے آئیں گے کہ لے کے آئیں گے کسی کو؟ رشتہ داروں کو، دوستوں ہم آپ کو لے کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محفلوں میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. گجرات کی سرزمین، کتاب کا نام شہنشاہ کاٹھیا واڑ. گجرات ایک جگہ ہے راجکوٹ ہے. راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر کلاریا شریف، وہاں پر بہت بڑی خانقاہ ہے، خانقاہ شیرازیہ. میں نے ابھی کیا کہا؟ مسلک اعلیٰ کا نعرہ کتنے سال سے لگ رہا ہے؟ تقریباً 110 سالوں سے لگ رہا ہے نا. لیکن میں آپ پر ایک حیرت انگیز انکشاف کروں، 170 سال پہلے مسلک اعلیٰ کا نعرہ لگ رہا تھا. آج سے 170 سال پہلے نہیں، اعلیٰ حضرت کی ولادت سے 170 سال پہلے. کب سے؟ ہاں بالکل، ذہن لے کر کے اٹھو کہ حقانیت کے معیار کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دین حق کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور ایک سید صاحب کی بات یاد آئی. سید صاحب نے کہا تھا، کسی سے فرمایا تھا، میاں اعلیٰ حضرت کو اپنے دل کے دروازے پر بٹھا دو. دل کے دروازے پر اعلیٰ حضرت کو بٹھا دو. تو پوچھا حضور کیوں، ایسا کیوں فرما رہے آپ؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جس دل کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے اس دل میں نہ صحابہ کا بغض جانے دیں گے نہ اہل بیت کا بغض جانے دیں گے. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے جو آج لاکھوں کروڑوں سنیوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے. ہاں بالکل، اس لیے احسان فراموش نہ بنو بلکہ محسن کا احسان مانو. کہاں تھا میں؟ خانقاہ شیرازیہ. بہت بڑے بزرگ ولی کامل، کتاب آج بھی موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھ سکتا ہے کھول کے اور جا کر کے دیکھ سکتا ہے. گجرات میں بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ سید صالح شیرازی علیہ الرحمۃ والرضوان طلباء کو درس دے رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ ولی کامل، دن میں حدیث پڑھاتے اور رات میں قیام نوافل. بزرگ، بہت بڑے بزرگ، سبحان اللہ. آج خانقاہ ہے عالی شان اور بے شمار لوگ فیض حاصل کرتے ہیں حضرت کی بارگاہ سے. ہاں میں امریکہ عرب کی بات نہیں، اپنے ہندوستان گجرات کی بات. ہاں کوئی دیکھنا چاہے تو حضرت پڑھاتے، دن میں دورہ حدیث ہوتا، طلباء کو پڑھاتے. ایک دن حدیث پاک پڑھاتے حدیث پاک آئی علم غیب کی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. حدیث پاک آئی، حضرت نے حدیث پڑھا دی اور اس پر پھر اپنی طرف سے دلیلیں دینے لگے طلباء کو. استاد کا کام ہوتا ہے اور بھی باتیں مثالیں سمجھاتا ہے دینے کے لیے، تو دینے لگے حدیثیں. طلباء سنتے رہے اور وہ دلیلیں دیتے دیتے اچانک حضرت کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار طاری ہوئے. انسان جیسے غم میں ڈوب جاتا ہے نا، ٹینشن میں، ویسے حضرت کا چہرہ بالکل اتر گیا، جیسے بہت بڑا غم لیا ہو حضرت نے. اور کہتے کہتے خاموش ہوئے اور سر پکڑ کر کے حضرت بیٹھ گئے. طلباء موجود ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ گئے حضرت. کچھ دیر بیٹھے، 3 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے. انہی لمحات میں اچانک ہاتھوں کو ہٹایا سر سے اور بے ساختہ مسکرانے لگے. اب جو چہرہ حزن و ملال طاری تھا، اب وہ چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. مسکرا. حضرت بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بشاشت کے آثار طاری ہیں. طلباء تو طلباء، اسٹوڈنٹ اچانک دیکھیں گے حضرت خاموش ہوئے، ٹینشن میں آئے، پھر مسکرائے. کوئی تو وجہ ہوگی. اور یہ طلباء نہیں تھے، اس دور کے طلباء تھے. اپنے استاذ کی ہر بات کو نقل کیا کرتے تھے. آج تو استاد بتائے تو یہاں دیکھتے ہیں، وہاں دیکھیں،
دوستوں سے بات چیت، استاد سامنے بیٹھ کے پڑھا رہا ہو، پتہ ہی نہیں استاد کی قدر، سبحان اللہ۔ ہاں بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے علم صرف استاذ کے ادب اور کتابوں کے ادب سے حاصل کیا، اور بچوں کا ایک ذہن بن گیا کہ جتنا پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھنے کے ساتھ پڑھانے والے کا ادب بھی لازمی ہے۔ ہاں تم بعد میں ہو، پھر اعلیٰ حضرت یاد آئے، کہاں اعلیٰ حضرت کو چھوڑوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہونہار شاگرد، کون ہونہار شاگرد، قابل شاگرد، لائق اسٹوڈنٹ، جو واقعی کہلانے کا مستحق حقیقی طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اگر استاد سے بڑھ بھی جائے، آج تو استاد کچھ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی اپنے کو سمجھتے ہیں ہاں استاد ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں آیا، انہوں نے یہاں غلطی کی، ہمیں کچھ نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لائق طالب علم وہ ہے کہ اگر استاد سے بڑھ بھی جائے علم میں، تب بھی استاذ کے قدموں کی مٹی کو اپنے سر پر رکھنے میں فخر محسوس کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑھ جائے تب، اور یہاں کچھ نہیں ہو تب، کچھ نہیں سمجھ، اساتذہ کا ادب کرو جتنا ہو سکے، ہے نا۔ تو کہاں تھا، حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئے، توجہ نہیں ہے، حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ طلبہ نے پوچھا حضور ہوا کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ حزن و ملال میں تھے، غم و اندوہ میں تھے، اور چند منٹ گزرے ہیں بشاشت کے آثار، مسکرانے لگے، خوش ہیں، کیوں؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کچھ دیر پہلے میرے قلب پر الہام آیا، القا ہوا، القا اللہ کی جانب سے میرے قلب پر القا ہوا، اور بتایا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک فرقہ پیدا ہوگا جو ہمارے محبوب کے علم غیب کا انکار کرے گا، جو یہ کہے گا کہ محمد کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ وہ غیب کی خبریں نہیں جانتے، یہ کہا جائے۔ فرماتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر حملے ہوں گے، حضور کے علم غیب کا انکار کیا جائے گا کہ جس پر قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں اور حدیثیں دلیل کے طور پر موجود، ایسے ظاہر چیز کو جھٹلائیں گے لوگ، حضور کو علم غیب نہیں۔ فرماتے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ٹینشن ہوا، بڑا غم ہوا، حزن ہوا کہ کاش اللہ کرم فرماتا۔ فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، چند منٹ کے بعد دوسرا القاء میرے قلب پر ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 170 سال پہلے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں دوسرا القاء میرے قلب پر ہوا اللہ کی جانب سے، اے صالح شیرازی سنو، جب وہ فرقہ پیدا ہوگا جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا تو میں اپنے محبوب کے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ہندوستان میں بریلی کی سرزمین پر ایک مرد مجاہد کو پیدا کروں گا جو اس گستاخ فرقے کا قلعہ کما کر دے گا۔ اب ظاہر تو نہیں کیا۔ طلبہ نے پوچھا اچھا حضور وہ کون، وہ ہوگا کون، وہ ہوگا کون؟ 170 سال پہلے کی بات، ہوگا کون؟ فرمایا بتاؤں؟ مجھے حضور بتا دے، بتا دوں واقعی میں چاہتے ہو؟ اور کشف، حضرت کا کشف، فرماتے میں چاہوں اسی مجلس میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ دیکھو دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سنو، جب وہ فرقہ پیدا ہوگا، جب نبی کے غیب کا انکار کیا جائے گا، وہ مرد مجاہد بریلی کی سرزمین پر احمد رضا ہوگا جو تمام فرقہائے باطلہ کا ایسا رد بلیغ کرے گا کہ اللہ کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی اس کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ 170 سال پہلے امام اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا پرچم اللہ نے بلند فرما دیا تھا۔ آنے سے پہلے جس کے چرچے ہوں تو اب تو آ چکے ہیں، اب تم چرچے روکو گے، اب تم مسلک پر پابندی لگاؤ گے، آنے کے بعد، آنے سے پہلے اللہ جسے بلند کر دے، آنے کے بعد کون روک سکتا ہے اس کی بلندیوں کو، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ ٹاپک ایسا دیا جائے، ٹاپک اتنا ضخیم، پھر باندرا گئے ہوگے نا، باندرا کی سرزمین تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمین شریفین سے واپس آ رہے تھے اور غالباً حضور برہان ملت علیہ الرحمہ ساتھ ہیں، استقبال کے لیے پہنچے۔ اعلیٰ نے فرمایا چلو برہان میاں چلتے ہیں، باندرا میں ایک مجذوب ہیں،
باندرا میں ایک مجذوب بزرگ رہتے ہیں، چلے ملاقات کے لیے. اب یہاں چلے، یہاں مجذوب بزرگ کو خوشبو آ گئی. مریدین بیٹھے ہیں خانقاہ میں، باندرا میں مریدین بیٹھے ہیں. فرمایا مجذوب بزرگ نے ایک بڑے عالم ہم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. چلے آ رہا، جیسے جیسے بڑھنا یہاں خبر ہو رہی ہے. خانقاہ میں جیسے ہی پیر رکھا، مجذوب صاحب نے فرمایا مبارک ہو، وہ بڑے عالم ہماری خانقاہ میں تشریف لا چکے. کھڑے ہوئے، استقبال، سلام کلام ہوا بیٹھے. اب مجذوب بزرگ کی عادت، جو بھی عالم پہنچتے پوچھتے قہوہ پیئیں گے، چائے پیئیں گے کہ کافی لیں گے. تینوں پوچھی، وہاں تینوں چیزیں حاضر رہتی تھی مجذوب بزرگ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. وقت ہوتا تو میں بھی بتاتا کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجذوب ہیں. کوئی صفت اللہ نے ایسی نہیں جو نہ دی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر کبھی اور انشاءاللہ. تینوں چیزیں پوچھی گئیں، کیا لیں گے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جہاں تشریف لے گئے باندرا کی خانقاہ میں، اعلیٰ سے پہلے جو بھی عالم آتا نا تو بزرگ پوچھتے نہیں تھے. تینوں چیزیں رہتی تھیں، قہوہ بھی، چائے بھی اور کافی بھی. بزرگ دیکھتے غور سے اس عالم کے چہرے کو اور فرماتے انہیں کافی دی جائے، انہیں چائے دی جائے، انہیں قہوہ دیا جائے. اعلیٰ پہنچے، پوچھا مولانا کیا لینا پسند کریں گے. اب اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے کتنے ادب شناس. فرماتے ہیں حضور تینوں چیزیں دی جائیں، اس لیے کہ مجھے تو تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. اکرام امام احمد رضا کتاب کا نام اور لکھنے والے حضور برہان ملت، یہ واقعہ موجود ہے. ہاں مجھے تینوں میں برکت حضور. تو اب ایک برتن میں خادم نے چائے بھی، کافی بھی اور قہوہ بھی، تینوں چیزیں پیش کی. برہان ملت فرماتے ہیں، برہان ملت سبحان اللہ، اپنے وقت کے علم کا پہاڑ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو رہا ہو اس کے علم کا ٹھکانہ. اور اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپنے کی لوگ بات کرتے ہیں. آج تک ریسرچ ہو رہا ہے کتنے علوم تھے، 100 پھر 150 پھر 200. اب نئی تحقیق ہے 305، جدید تحقیق آئی ہے 305 علوم پر اللہ نے مہارت تامہ عطا فرمائی. تحقیق جاری ہے اور مسلک پر بات ہو رہی ہے. اللہ تو تینوں چیزیں برہان ملت کا بیان ہے. میں بیٹھا ہوں، والد صاحب برہان ملت کے والد صاحب مفتی عبدالسلام جبل پوری وہ بھی تھے، مریدین ہیں. مجذوب بزرگ اور اعلیٰ حضرت بات کر رہے ہیں، دونوں گفتگو. فرماتے ہیں تقریباً 2 گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی. فرماتے ہیں کون سے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، کون سا عنوان چل رہا تھا، کون سا موضوع تھا، بار بار میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن میری سمجھ میں ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا. یہ برہان ملت کا بیان ہے. فرماتے ہیں میں عربی جانتا ہوں، عربی میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی. فرماتے ہیں فارسی پر مجھے صلاحیت ہے، فارسی میں بات نہیں ہو رہی تھی. اردو مجھے آتی ہے، اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی. ہندی میں جانتا ہوں، ہندی میں بات نہیں. اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ وہ مجذوب اور اعلیٰ حضرت کون سی زبان میں اور کون سے ٹاپک پر بات کر رہے تھے. کسی 2 گھنٹے گزر گئے، بات ہوئی. اب رخصتی کا وقت آیا، سلام کلام چلنے لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اعلیٰ کے پیچھے اعلیٰ حضرت کے پیچھے برہان ملت فرماتے ہیں. والد صاحب نے فرمایا ارے برہان میاں جاؤ مجذوب سے کچھ دعائیں لے لو، مجذوب بزرگ ہیں، دعائیں لے لو، کچھ نصیحتیں لے لو تم بھی جا کر. ابھی اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے جاؤ. فرماتے فوراً نے پلٹا کہ مجذوب بزرگ سے کچھ دعائیں لے لوں. اعلیٰ حضرت جن سے ایسی گفتگو کرے کہ میرے پلے نہ پڑے، مطلب کہ بہت بڑی شان. اب واپس آئے، حضور دعا فرما دیں، میرے لیے دعا فرما دیں. وہ مجذوب بزرگ فرماتے ہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں کیا مجھ سے دعائیں لینے آئے ہو؟ کہا حضور ہاں آپ سے. فرماتے ہیں اب وصیت سنو. سبحان اللہ. نصیحت فرماتے ہیں سنو میاں، تم جن کے پیچھے چل رہے تھے، یار مجذوبوں کے یہاں بھی مسلک اعلیٰ حضرت مقبول ہے اور تم عقل رکھ کے مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہو. فرماتے ہیں تم جن کے پیچھے چل رہے تھے مرتے دم تک ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، یہی راستہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا. پتہ چلا مسلک اعلیٰ حضرت عام مسلک نہیں بلکہ جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہ بزرگوں کا مسلک ہے، اوپر سے چلتا آیا. مختصر اصل روح گفتگو
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب من و عن بھی تو سن لیں تھوڑا سا. سبحان اللہ. یہ تو میں نے اپنے انداز میں بیان کیا. سنیں کچوچا شریف سید ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. سیدنا سرکار علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمت والرضوان، انہوں نے ہی کہا تھا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. جب اور کچھ دیر بعد اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر آ گئی. قطب الارشاد کسے کہا جاتا ہے؟ حالت کو تو کہا جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا سرکار سیدنا مجدد الفسانی کی کتاب کے مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے علماء کا سردار ہوتا ہے، اور قطب الارشاد وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے. پڑھا ہی نہیں حالت کو. سرکار علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت فرماتے ہیں دین اسلام اور مذہب اسلام کا سچا خلاصہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہماری عقل کیا، ہماری فکر اور کیا، ان لوگوں کی عقلیں تھیں، ان لوگوں کا علم تھا، ان لوگ پڑھتے اٹھے ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. آگے لکھتے ہیں یہی وہ مجمع البحار ہے جس پر آج حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، قادریت، چشتیت، سہروردیت، مجددیت، نقشبندیت، برکاتیت سب سمندروں کا سنگم ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، یہ بزرگوں کی تحریر. سبحان اللہ. شعر پیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی، سگ ہوں میں عبید رضوی، غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. اعلیٰ حضرت کی کچھار کے شیر ہیں. فرماتے لکھتے ہیں سبحان اللہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہا نہیں، میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا. دونوں علامتیں دیکھو. ہاں حقیقی معنوں میں کل بھی اہل سنت ہم ہی تھے، آج بھی حقیقی اہل سنت ہم ہی ہیں، اور جو قیامت تک حقیقی اہل سنت کے معمولات پر چلتا رہے گا یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر، وہی اہل سنت رہے گا. ہاں دین فرماتے ہیں میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ میری اسی پر پوری عمر گزری، اسی مسلک پر میری پوری زندگی گزری، اور الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملے میں کس کے کہہ رہا ہوں؟ مبلغ اسلام علامہ حشمت علی کے جملے ان کے بعد میں عرض کروں گا. یہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم قادری جن کے ہاتھ پر تقریباً 70,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کتنے ہزار لوگوں نے؟ 70,000. ہاں انگلش بڑی زبردست تھی آپ کی. غیر ملکوں میں جاتے تھے، وہاں دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور انگریز فلاسفر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آپ ایسے اپنے دین کی اسلام کی حقانیت رکھتے تھے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. ہاں یہ ان کے جملے. فرماتے ہیں میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہا، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مرقوم ہے. الحمدللہ اسی پر میری عمر گزری. اب آپ کا پتہ ہے وصال کہاں ہوا؟ علامہ عبدالعلیم قادری کا وصال کہاں؟ مبلغ اسلام لقب ہے ان کا. کہاں وصال ہوا؟ مدینہ شریف میں. کتنی بڑی سعادت ملی، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ حضور فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت اس پر میری شفاعت واجب. اور تم میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے مدینے ہی میں مرے. وہ بھی امام سے پوچھو. میرے امام فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، آنکھیں مت کھولو، آنکھیں بند کر دو. یہاں مر جاؤ تو آنکھیں بند. کہاں پہنچو گے؟ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، بالکل سیدھی سڑک ہے. مدینہ شریف سے شہر شفاعت نگر ایک دم سیدھا ہے. ہاں تو لکھتے ہیں میں پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور الحمدللہ آخری وقت
اسی مسلک پر حضور کے قدموں میں خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے. یہ ہندوستان کے علماء کی بات ہے. کہاں کے؟ ہندوستان کے. مکہ شریف کے بہت بڑے عالم علامہ سید مغربی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہندوستان سے جب ہمارے پاس کوئی آتا تو ہم اس سے ہمیں دیکھنا ہوتا اوریجنل سنی ہے جو ڈپلیکیٹ سنی ہے کون ہے, ہم جاننا ہوتا. ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے. مبالغہ نہیں, کتابوں میں موجود ہے. لکھتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کے تذکرے سے اس کے چہرے پر خوشی ہوتی, بشاشت ہوتی, اس کے چہرے پر اچھی آثار دکھائی دیتے, فعلمنا, لکھتے ہیں حضرت, فعلمنا انہو من اہل السنت والجماعہ, ہم سمجھ جاتے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اعلیٰ حضرت کے ذکر پر جس کے چہرے کی جغرافیہ بدل جاتا, بگاڑ آتا, فعلمنا انہو من اہل البدعۃ والضلالہ, ہم سمجھ جاتے کہ یہ بدعتی گمراہ ہے. کہاں کے علماء کہہ رہے ہیں؟ حرمین شریفین. انہوں نے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کو معیار حقانیت قرار دیا. ایک اور عالم حضرت علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنہ و بغضہ علامت البدعہ. فرماتے ہیں ہم امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات اور تالیفات کے ذریعے جانتے ہیں. کن کے ذریعے جانتے ہیں؟ تصنیفات اور تالیفات. ان سے محبت رکھنا یہ سنی ہونے کی دلیل ہے, اور ان سے بغض رکھنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے. یہ حرمین شریفین کے بڑے بڑے, اور یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ وہاں کے شیخ الحدیث, وہاں کے امام, وہاں کے بزرگ, یہ ان کے اقوال ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اور میں نے تو جیسے شروع میں عرض کیا کہ حضور سے چلا آ رہا ہے, نام بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے ہمارا, لیکن شے نہیں بدلی. دین حق آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. لیکن نام بدلتا رہا, اور اب چلے گا مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں, یہ اللہ و رسول کی بارگاہ نے جس کو بلند کیا مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں, مسلک کہتے ہیں راستے کو, اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا. مجدد وہ ہوتا ہے جو سنتوں کو زندہ کرے اور بدعتوں کو ختم کرے, مجدد وہ ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کون ہے؟ مجدد. اور مجدد کون ہوتا ہے؟ سنتوں کو جو زندہ کرے, بدعتوں کو مردہ کرے. تو پھر پتا چلا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا مسلک وہ ہے کہ جس میں سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور بدعتوں کو موت آتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت. پھر حضور تاج الشریعہ, آخری بات, پیر و مرشد ایک فرمان فرماتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو الگ کرنا چاہے, تاج الشریعہ فرما گئے ہیں, جو مسلک اعلیٰ حضرت کو الگ کرنا چاہے سمجھو وہ اسلام کو اور غیر اسلام کو ملانا چاہتا ہے. یہ ہمارے حضرت فرما گئے جو مسلک اعلیٰ سے. اور دیکھو انتخاب قدیری بہت بڑا عالم تھا, مناظر تھا اہل سنت کا, چھکے چھوٹ جاتے تھے وہابیوں کے, لیکن ہٹا ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی, ایسے ہی مر گئے. جبکہ اب وقت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ کی شان میں شعر لکھے اس نے, ایسے شعر کہ میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کروں گا, یہ سب شعر. اور بہک گیا, ایسا بہکا کہ توبہ کی تو بغض اعلیٰ حضرت ایمان کا خرابہ کر دیتا ہے. بغض اعلیٰ حضرت اور حب اعلیٰ حضرت ہر بارگاہ کا باادب بنا دیتا ہے. یہ بالکل. تو انتخاب قدیری, ظفر ادیبی, الجامعۃ الاشرفیہ. ہاں, مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف سب سے پہلی اٹھنے والی آواز اشرفیہ سے. ظفر ادیبی بہت بڑا عالم, اہل سنت کا عالم, لیکن جب بہکا ہے اعلیٰ حضرت سے بغض, مسلک اعلیٰ ٹکرایا تو پھر ایسا گمنام ہوا کہ لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا, اور کب مرا کہاں پڑا لوگوں کو خبر ہی نہیں. عالم تھا بہت بڑا. یہ ہے مسلک اعلیٰ. اس لیے ہوش گوش کے ساتھ خود بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں, اور اپنی نسلوں, بچوں, اولادوں, رشتہ داروں, دوستوں کو اس مسلک پر آنے کی اور مضبوط ہونے کی دعوت دیں, ہے نا. ہاں, یہی مسلک ہے آج مسلک اعلیٰ حضرت جو دین و ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہا سمجھو وہ اوریجنل صحیح العقیدہ سن. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ نہیں, ہم اسے کافر تو نہیں کہیں گے,
ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن ہاں سمجھ میں آ جائے گا کہیں نہ کہیں بگاڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے، کہیں نہ کہیں رافضیت کی بو ہے، کہیں نہ کہیں وہابیت کی بو ہے۔ ورنہ حضور سے محبت رکھنے والا اگر حضور کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں جا سکتا، مسلک اعلیٰ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس لیے مسلک اعلیٰ پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور پھر میں آخر میں پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا شعر پڑھتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ پوری زندگی کیا ضرورت تھی پوری زندگی سختی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم، مسلک اس لیے کہ حضرت دیکھ رہے تھے کہ آنے والا دور بڑے فتنوں کا دور ہے، ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ کوئی اور ثابت کر دے، کوئی بھی نام لے آئے، اس نام کا کہیں نہ کہیں کوئی وہابی نکلے گا، کوئی دیوبندی نکلے گا، کوئی رافضی نکلے گا، کہیں نہ کہیں، لیکن ایک ٹریڈ مارک مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ایسا علامتی نشان ہے کہ جہاں یہ لکھ دیا جائے، بول دیا جائے، خود بخود وہابیت، دیوبندیت سب دور ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے نام کو بھی اور آپ کے گنبد کو بھی اور آپ کے شہر کو بھی سنیت کی پہچان بنا دیا ہے۔ اور ایسے نہیں، قربانی ہے، قربانیاں ہیں اعلیٰ حضرت کی ویسے، اس پر پھر بولا جائے تو ایک دم کئی گھنٹے درکار ہیں۔ کیسی قربانیاں، کتنا سوتے تھے، کتنا لکھتے تھے، کتنی حفاظت کرتے تھے ایمان و عقیدے کے لوگوں، سبحان، تو اس کا یہ انعام ملا۔ قائم رہیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ پر قائم رہیں گے۔ ہاں، تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے۔ پھر کوئی جاہل کہہ سکتا ہے کہ ارے پاگل ہو گئے، زندگی مسلک اعلیٰ کی دی گئی ہے تو کیا جواب دو گے؟ ارے مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج دین کا نام ہے، ایمان و عقیدے کی کنجی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، ہے نا؟ ہاں، جو بھی آئے کہے قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، ابوالعلائی ہوں، حنفی ہوں، شافعی، جو ہو ایک بات کہنا، سب کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ یہ بات رکھنا، اگر کہے ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، سمجھ جانا اپنا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت میں ذرہ برابر دراڑ نظر آئے یا اختلاف نظر آئے، سمجھ جانا کہیں نہ کہیں بہکا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں یہ راہ سے نکلا ہوا ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے، سمجھ گئے نا آپ کیوں زندگی اسی کے لیے دی گئی، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے، انہیں جانا انہیں مانا، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا کیا گناؤں، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت، کیا کیا یار، پوری زندگی صرف اپنے رب کی، اپنے رسول کی باتیں کی، دشمنوں کو الگ کیا اور دوستوں کو ملا، یہی کیا ہے نا؟ اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوں اللہ انہیں حق کا اجالا عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی صرف بظاہر جسم رہتا تھا بریلی میں، سب کچھ کہاں رہتا تھا؟ فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے جان پہنچ گئی، دل پہنچ گیا، ہوش پہنچ گیا، خرد پہنچ گیا، اے رضا تم کب چلو گے؟ تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔